اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس بھی وحی بھیجی، اپنا حکم بھیجا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، آپ کو نہیں علم تھا، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے، وَلَا الْإِيمَانُ، اور ایمان کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور لیکن ہم نے اس قرآن کو بنایا نور ہدایت، ہم اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ سیدھے رستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ رستہ ہے اس اللہ کا جس کے لیے ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک وہ اللہ ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں، تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 اور 53 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ اور نظریہ بیان فرمایا کہ اولاد کے خزانے بھی اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اللہ نے یہ خزانے اور یہ اختیارات بھی کسی اور مخلوق کو نہیں دیے، چاہے وہ انسان ہو یا کچھ اور ہو۔ فرمایا یہ اختیار بھی اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے یا کس کو نہیں دینا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا اختیار صرف کس کے پاس ہے، وہ اپنے اختیار سے بیٹے دے فرمایا تب بھی اس کی مرضی، وہ اپنے اختیار سے فرمایا بیٹیاں دے تب بھی اس کی مرضی، وہ دونوں دے تب بھی اس کی مرضی، وہ نہ دے تب بھی اس کی مرضی۔ اس لیے کہ یہ خزانے اسی کے پاس ہیں، ان خزانوں کا مالک وہ اکیلا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نبی ہو یا کوئی اللہ کا ولی ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کے پاس تو اختیارات دور کی بات، وہ تو اللہ سے ڈائریکٹ کلام بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ کے نبی اس وقت تک اللہ سے کلام بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ چاہتا نہیں ہے، اختیار دور کی بات ہے۔ اگر اختیار ہوتا تو اللہ سے کلام تو
کر سکتے. فرمایا ہم چاہتے ہیں تو ہم ان طریقوں سے کلام کرتے ہیں، وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے، یا پھر اپنا فرشتہ بھیج کر وحی فرماتے ہیں. فرمایا ان طریقوں سے ہم اپنے نبیوں سے کلام کرتے ہیں. آمنے سامنے نبی کلام بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح فرمایا وہ فرشتہ جبریل امین ہے جو نبیوں پر وحی لانے والا فرشتہ ہے. جبریل امین کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نبیوں تک پہنچایا کرتے تھے. تمام نبیوں پر وحی لانے والا فرشتہ کون سا فرشتہ ہے جی؟ جبریل علیہ السلام جی. تو ان کا تذکرہ خصوصاً فرمایا اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف اپنے حکم میں سے اپنا حکم بھیجا، روح وحی فرمائی. تو روح سے مراد قرآن، سنت. اللہ کے نبی پر انہی دونوں چیزوں کی وحی آتی تھی نا، قرآن آتا تھا یا پھر حدیث آتی تھی. اس لیے کہ حدیث بھی یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے، کوئی اللہ کے نبی اپنی طرف سے نہیں بناتے تھے حدیث. اس لیے کہ حوالہ دیکھیں جی، اللہ کے نبی جب بھی بولتا تھا تو اللہ کے حکم سے، اللہ جو چاہتے ہیں اللہ کا نبی وہی بولتا ہے. صفحہ نمبر 632 ہے جی، صفحہ نمبر 632 سورۃ النجم. سورۃ النجم شروع ہو رہی ہے جی. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. صفحہ 632. قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، یہ تمہارا ساتھی، تمہارا صاحب، تمہارے ساتھ رہنے والا میرا پیغمبر یہ حق کے رستے سے بھٹکا ہوا بھی نہیں. ضلع گمراہ نہیں، گم یعنی یہ وہ انسان نہیں جس کی راہ گم ہو گئی ہو، بلکہ اس کو رستے کا علم ہے. اللہ نے بتایا ہے وَمَا غَوَىٰ، اور نہ ہی یہ غلط رستے پر ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفسانیہ سے باتیں نہیں کرتے. یعنی جو یہ کلام کرتے ہیں وہ ان کے نفس کی خواہش نہیں ہوتی. ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ تو صرف وہی بات کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی اترتی ہے، جو ان کی طرف وحی اترتی ہے. علمہ شدید القویٰ، ان کو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑی طاقتوں والا ہے. وہی لے کر آنے والا کون ہے جی؟ فرشتہ جو بڑی طاقت والا. حضرت جبریل امین بڑی قوت والے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے وہی لے کر جانا ہے. لیکن ہمارے استاذ مکرم فرماتے تھے بعض آیتیں قرآن کی ایسی بھی نازل ہوئی ہیں، حالانکہ حضرت جبریل اتنی طاقتوں والا ہے کہ اس کے آگے کوئی دوسری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی، تو کیسے اس سے وہ آیت چھین کر جو ہے وہ اس میں رد و بدل کر سکتی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی بعض آیتیں ایسی نازل ہوتی قرآن کی، جب جبریل لے کر آتے تو اللہ تعالیٰ پوری ایک فوج فرشتوں کے ساتھ بھیجا کرتے تھے. اتنا سخت پیرا ہوتا تھا قرآن کی آیت اڑتے ہوئے. تو اتنی فوج اور اتنے قافلے کے ساتھ جب آیت آ رہی ہو تو فرمایا اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس لیے میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی نفس کے مطابق نہیں بولتا. فرمایا جب بھی بولتا ہے کس کے حکم سے بولتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی جب بولے تو ساری فصاحتیں بلاغتیں ٹوٹ کے رہ گئیں، ساری فصاحتوں بلاغتوں کا ریکارڈ توڑ دیا.
آج تک اتنی فصیح بلیغ کلام کسی نے کی ہی نہیں تھی۔ بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ کلام کرنے والے لوگ موجود تھے، گفتگو کرتے تھے کہ لوگوں پر جادو کر دیا کرتے تھے اپنی گفتگو کے ذریعے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے کلام کی تو کوئی گفتگو آگے نہ آ سکی، کوئی کلام آپ کی فصاحت و بلاغت کا کلام مقابلہ نہ کر سکی، اس لیے کہ یہ انسان کی کلام نہیں تھی، یہ کس کا کلام تھا؟ اللہ کا کلام تھا، کیونکہ اللہ کے نبی تو امی تھے، ان پڑھ تھے، اس لیے فرمایا قرآن ہو یا حدیث ہو، قرآن ہو یا حدیث ہو، وہ اللہ کے نبی کا کلام نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا اپنا کلام ہوتا۔ تو حدیث بھی، سنت بھی اللہ کا اپنا جو ہے وہ حکم ہے، اور اللہ کے اپنی کلام، اللہ جو حکم فرماتے تھے میرے پیغمبر کو، ما کنت تدری مل کتاب، ہاں جی، فرمایا کہ آپ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے کتاب کے بارے میں، جب تک قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کو کیا پتہ تھا کہ کتاب اللہ کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تو ان پڑھ تھے نا، امی تھے۔ ولل ایمان، اور فرمایا ایمان کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے، ایمان کا بھی علم نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے، مدرسے میں نہیں گئے، کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس لیے فرمایا اس سے پہلے جب تک وحی نہیں آئی آپ کو کسی بات کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ مفسرین نے یہاں پر ایک سوال کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ایمان کا بھی علم نہیں تھا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا علم نہیں تھا؟ کم از کم اتنا تو علم ہوتا، اللہ کی وحدانیت کا تو علم ہوتا۔ چلو کتاب کا علم نہیں تھا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، ایمان کا بھی علم نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی ان کو اللہ کی وحدانیت کا علم ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ شرک سے نفرت کرتے ہیں نا شروع سے۔ اللہ کا نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی شرک سے نفرت کرتا ہے، فرمایا اسی لیے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام، عرب کے جو لوگ تھے وہ شرک میں مبتلا تھے، صرف اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا بلکہ جتنے بھی عرب کے امی لوگ ان پڑھ تھے سب کو سب اللہ کے علم رکھتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا علم رکھتے تھے، مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ آپ بھی قرآن پڑھیں، قل من یرزقکم من السماوات والارض، میرے پیغمبر ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ ہے۔ تو اللہ کا تو جانتے تھے، لیکن بیماری یہ تھی کہ وہ شرک میں مبتلا تھے، اللہ کا علم تھا ان کو۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم تھا، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، ان کے اس عمل کو دیکھ کر نفرت کرتے ہوئے غار حرا میں جاتے اور وہاں پر وقت گزارتے، سارا دن وہاں پر بیٹھے رہتے، شام کو پھر گھر آ جاتے، صبح پھر چلے جاتے۔ تو فرمایا ایمان کا اتنا تو علم تھا، لیکن ایمان، اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان کا علم نہیں تھا، یعنی پہلے اجمالی تھا، صرف اللہ کا علم تھا کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی وحدانیت کا پتہ تھا، لیکن جب وہی اترنا شروع ہوئی تو ایمان کی تفصیل پتہ چل گئی، ایمان کی تفصیل پتہ چل گئی۔ اور ایمان کی تفصیل کیا ہے؟ جو حدیث جبرائیل کے اندر بھی موجود ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والباسی۔ وہ بچپن چ یاد کرتے ہوندے ساں ہیں تے قاری صاحب یاد کرواندے سی، صبح صبح ناظرہ پڑھن جانا، نماز حنفی بھی چکی ہونی تے نال نورانی قاعدہ بھی، تے قاری صاحب نے زور لوانا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، لیکن قاری صاحب زور لا لا کے تھک گئے، یاد کرا کرا کے تھک گئے، تے اسی بھی بھول بھول کے نہ تھکے، اسی بھی بلا بلا کے بس اسی بھی بلاندے رہ گئے، اس واسطے ایمان مفصل بھول گئی۔ قاری صاحب نے تو زور لگا کے 6 کلمے بھی یاد کروائے تھے، وہ بھی بھول گئے۔
تو اس لیے کچھ نہ کچھ دین کے ساتھ جو ہے وہ رغبت ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، تاکہ جو بچپن میں باتیں یاد کی ہوئی ہیں دین کی وہ تو یاد ہو نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان کا علم نہیں تھا، اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تفصیلی علم نہیں تھا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اتنا تو پتہ تھا کہ اللہ کی ذات ہے۔ اور ایمان نام ہے جی تصدیق کا، اس کے بعد قول کا، عمل کا، یعنی بندہ پہلے تصدیق کرے، پھر زبان کے ذریعے اقرار کرے، پھر اس کے بعد عمل کر کے دکھائے۔ تو ایمان صرف کوئی ایک چیز کا نام تو نہیں ہے نا۔ بہرحال فرمایا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم نہیں تھا، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي، لیکن ہم نے فرمایا اس قرآن کو نور ہدایت بنا کے نازل کر دیا آپ کے سینے پر۔ نور فرمایا قرآن کو کیا فرمایا؟ نور فرمایا۔ اس لیے نور فرمایا کیونکہ یہ قرآن بھی وہ نور ہدایت ہے جو لوگوں کو تاریکیوں اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اس لیے آپ جو ہے وہ قرآن کو کیا فرمایا؟ نور فرمایا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ نے جو نور فرمایا وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بھی قرآن کے ذریعے تبلیغ کر کے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے ہیں۔ اس لیے فرمایا قرآن بھی نور اور میرا پیغمبر چلتا پھرتا نور۔ وہ نور نہیں جو فرشتے نوری ہوتے ہیں، لوگوں نے وہ نور سمجھ لیا۔ فرمایا اللہ کے نبی حقیقت میں بشر ہی ہیں، حقیقت میں کیا ہیں؟ بشر ہے، انسان ہے، لیکن نور ہدایت جس طرح قرآن نور ہدایت، تو میرا پیغمبر چلتا پھرتا قرآن تھا، یہ نقوش میں قرآن تھا، لکھا ہوا قرآن، اور میرا پیغمبر چلتا پھرتا قرآن۔ جس طرح کہ علماء نے فرمایا نا، وہ صدیق اکبر کی جولی میں نبی علیہ السلام سر رکھے سو رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کیا فرماتے ہیں؟ لگ یوں رہا تھا کہ جس طرح کسی نے رحل میں قرآن کھول کے رکھ دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیمار تھے نا جب آخری وقت میں، صدیق اکبر کو حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ لوگوں کو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم پورا کرتے ہوئے، حکم پر عمل کرتے ہوئے صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں نائب بنا دیا، صحابہ کرام اس کی اتباع میں ہیں، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، حیدر کرار بھی، کسی نے کوئی چون چرا نہیں کی کہ ہم ابو بکر کو امام نہیں مانتے ہیں، کوئی اور امام ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے بھی اعتراض، تو آج جو علی سے سچی محبت رکھتا ہے وہ بھی اعتراض نہیں کرے گا، جو علی سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ابو بکر کو اپنا امام نہیں مانتا۔ ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم علی کے امام سے بھی محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حضرت علی کا امام کون تھا جی؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کھڑے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں، جلدی کرو بھائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھڑکی سے اپنا چہرہ نکالتے ہیں، چلو بعد کری، مزہ خراب نہ کیتا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام کھڑے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا نا کھڑکی سے چہرہ نکالا ہیں حجرہ عائشہ میں کہ میرے صحابہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھوں تو صحیح، میں نے ان کی تربیت کی ہے، استاد کو شوق تو ہوتا ہے نا، میں اپنے طالب علمان ویکھاں تے صحیح بھی میں کی نہ تربیت کی تھی، مربی جو ہوں۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ نکالا دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں میرے صحابہ نے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو صحابہ کی حالت کیسی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چہرہ نکالا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظریں جب اس کھڑکی کے اوپر پڑی نا تو لگ یوں رہا تھا کہ کسی نے رحل میں قرآن کھول کے رکھ دیا ہے۔ فرماتے ہیں قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ بیٹھتے۔ نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے خوشی کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ کے نبی مسکرائے نا تو لگ یوں رہا تھا کہ کسی نے قرآن کھول کے رکھ دیا، تو میرے نبی چلتا پھرتا قرآن تھا، یہ نقوش میں قرآن تھا، تو وہ بھی نور ہدایت، یہ بھی نور ہدایت۔ فرمایا ہم نے نور ہدایت بنا کے قرآن کو نازل کیا، لیکن یہ ہر کسی کے لیے نور ہدایت نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے نور ہدایت
نہیں ہوتا۔ فرمایا من نشاء من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں تو یہ ہدایت بنتا ہے، وگرنہ مشرک قرآن سنتا بھی ہے پھر بھی اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اور اللہ اس کے لیے چاہتے ہیں جو طالب ہوتا ہے، جس کو طلب ہوتی ہے، اور جو ضدی ہوتا ہے، انادی ہوتا ہے، وہ کبھی قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بیٹھے گا، وہ جب قرآن سنے گا تو اس کے دماغ میں اپنے مولویوں کی باتیں گھومیں گی، ان کی محبتیں گھومیں گی، تو کبھی قرآن کی محبت اس کے دل میں نہیں آئے گی۔ قرآن کی محبت اس وقت دل میں آتی ہے جب بندہ قرآن اپنے دل کو صاف کر کے سنے، اپنے دل و دماغ کو پاک کر کے سنے، اس میں کسی مولوی کی محبت نہ ہو، اس میں کسی اپنے بزرگ کی محبت، پیر کی محبت اس وقت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ جب قرآن سنا جا رہا ہے اس وقت صرف دل میں کس کی محبت ہونی چاہیے؟ قرآن کی محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نور ہدایت بن گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس بندے کو ہم ہدایت دیتے ہیں۔ کیوں لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی؟ قرآن بھی سنتے ہیں سب، وجہ یہی ہے کہ ان کے دل میں ضد ہے، اپنے ان مولویوں کی محبت ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے نا، ہیں؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ وقت ہے ایک دو حوالے دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی نفی فرمائی ہے، علم کی نفی فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو کلی علم غیب حاصل تھا، کلی، تو کلی کی نفی تو یہاں ہو گئی نا، ہیں؟ ایک دفعہ کوئی بندہ کہہ دینا کہ فلاں انسان کو فلاں بات کا علم نہیں تھا تو کلی کی نفی گئی، ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ کلی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہے ہو ہی نہیں، کوئی چیز ایسی ہو ہی نہیں کہ جس کا اس کو علم نہیں ہے، اسے کہتے ہیں کلی علم غیب۔ جب ایک بات کی نفی ہو جائے تو کلی کی نفی ہو گئی۔ تو جزئی جو ہے وہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے جو باتیں آپ کو بتلائی ہیں ان کا علم ہے اللہ کے نبی کو، کیونکہ اللہ نے بتا دی تھی، اس سے پہلے نہیں پتہ تھا۔ یہ نفی اللہ خود فرما رہے ہیں ما کنت تدری مل کتاب، میرے پیغمبر وہی نازل ہونے سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا۔ ایک دو حوالے اور بھی دیکھ لیں جی، سورۃ النساء نکالے جی، سورۃ النساء آیت نمبر 113 جی۔ صفحہ نمبر جی، ہاں جی 118 صفحہ نمبر ہے جی، 118 ہی صفحہ نمبر نکالنا ہے جی، آیت کا درمیان ہے، آیت نمبر 113 کا درمیان ہے جی، سورۃ النساء پارہ نمبر 5 صفحہ 118۔ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو اللہ نے وہ باتیں بتلائیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ کون کہہ رہا ہے جی؟ میں کہہ رہا ہوں، یا میرا کوئی اکابر کہہ رہا ہے، یا کوئی دیوبندی کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے وہ باتیں بتلا دیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے، آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو بتلائیں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان بیان فرمائی ہے کہ آپ کو علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو بتلائی، یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہوا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور زیادہ کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی۔ تو آپ کو عالم الغیب ماننا، اس سے آپ کی شان کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ آپ کی شان تب بڑھے گی جب آپ کو عالم الغیب نہیں مانیں گے، نفی کریں گے اللہ کے نبی سے عالم الغیب کی، پھر جو ہے وہ آپ کی شان بڑھے گی۔ اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی پہلے سے عالم الغیب تھے تو پھر اللہ کا فضل کیسے ہوا؟ اللہ کا فضل کیسے ہوا؟ اللہ کا فضل تو تب ہوتا ہے جب آپ کو علم نہیں تھا، اللہ نے بتا دیا۔ آپ کو علم نہیں تھا، اللہ نے بتا دیا۔ آپ کہتے ہیں آپ پر کسی دوست بھائی پر اللہ کی نعمت ہوتی ہے،
اسے گاڑی مل گئی، کوٹھی بنگلہ مل گیا ہیں، یا کوئی اور لاٹری نکل گئی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ تیرے اتے اللہ دی بڑی رحمت ہوئی، تیرے اتے اللہ دا بڑا فضل ہے، یعنی اس کی شان بیان کی جا رہی ہے نا، بھی اللہ کی تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، اللہ نے تجھ پر فضل کیا ہے، تو شان اسی میں ہے جب اللہ کا فضل ہو، اور جب اللہ کا فضل ہی نہ ہو تو شان کیسے؟ تو فرمایا میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بتائی ہیں باتیں، یہ ہمارا فضل ہوا ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماء، اور بھی بڑے حوالے ہیں جی، لیکن ٹائم اتنا نہیں ہوتا، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں حوالے پیش کرتا ہوں، وگرنہ حوالے تو ہر چیز پر اللہ نے بڑے دیے، اور آپ کو علم ہے کہ میں زیادہ تر قرآن سے ہی حوالے پیش کرتا ہوں اور کہیں نہیں جاتا۔ کبھی سنا بزرگوں کس سے جو ہے وہ ان کی کہانیاں پیش کی ہیں یا کوئی قصے بیان کیے ہوں؟ حوالے پر میں کیا پیش کرتا ہوں؟ حوالہ قرآن کی پیش کرتا ہوں۔ اصل یہی ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے نمبر پر قرآن خود کرتا ہے، سب سے پہلی تفسیر قرآن خود کرتا ہے۔ اگر ایک مقام پہ آیت سمجھ نہیں آ رہی تو دوسرے مقام پہ دیکھیے وہ سمجھ آ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر پھر اللہ کے نبی کا سچا فرمان جو ہے وہ تفسیر کرتا ہے، جھوٹا فرمان نہیں۔ اللہ کے نبی کا تو جھوٹا فرمان ہو ہی نہیں سکتا، تو جھوٹی حدیث وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کی تو نہیں ہوتی، لوگوں نے گھڑ گھڑ کے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا۔ جس طرح کے بعض لوگ اپنی تبلیغ کرتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حدیث ہے یا آیت ہے یا کسی جو ہے وہ کسی دانا کا کسی عالم کا قول ہے، وہ کہہ دیتے ہیں حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ پہنچ گئے ہو کہ نہیں پہنچے؟ پہنچ جاؤ گے، ہاں جی۔ مفہوم بیان کرتے ہیں، یہ کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہے کیا، اور نسبت کیا کر دیتے ہیں، یہ حدیث ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ او بھئی حدیث کیسے مفہوم ہو گیا؟ اللہ کے نبی کا جو سچا فرمان ہے اس پر تو کوئی جو ہے فرمایا کہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا یہ اس کے انسان کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اس لیے بڑی غور و فکر کے ساتھ انسان کہا کرے کہ یہ کس کا مفہوم ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے یا کسی دانا یا کسی عالم کی بات کا مفہوم ہے۔ فرمایا صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا یہ رستہ ہے اس اللہ کا جس کے لیے ہے آسمان و زمین کی ہر چیز۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ فرمایا یہ اس کا رستہ ہے صراط مستقیم، جس کی رہنمائی اللہ کے نبیوں نے آ کر کی ہے۔ فرمایا اللہ کا رستہ ایک ہی رستہ ہے، اللہ کے مختلف رستے نہیں ہیں، ایک ہی رستہ ہے صراط مستقیم۔ سورۃ النحل نکالیں جی جلدی سے، سورۃ النحل پارہ نمبر 16، سورۃ النحل پارہ نمبر 14 نکالیں جی، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل آیت نمبر 9، آیت نمبر 9، صفحہ 323، صفحہ نمبر 323۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور فرمایا سیدھا رستہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ صراط مستقیم کہاں تک پہنچاتا ہے انسان کو؟ اللہ تک۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور فرمایا بعض رستے ٹیڑھے بھی ہیں، بعض رستے ٹیڑھے بھی ہیں، یعنی ٹیڑھے رستے کئی ہیں لیکن صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ ٹیڑھے رستوں میں شرک بھی آتا ہے، بدعت بھی آتی ہے، رسم بھی آتی ہے، اور بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ٹیڑھے رستے کئی ہیں، شیطان کے رستے ہیں نا سارے ہیں، اور شیطان تو مختلف رستے نکالتا رہتا ہے، لیکن اللہ کا رستہ ایک ہی رستہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو صراط مستقیم پر چلا دیتا، زبردستی پکڑ کے چلا دیتا، لیکن اللہ نے یوں نہیں کیا، اس لیے کہ پھر حکمتیں ساری ختم ہو جاتی جو اللہ کی حکمتیں ہیں، اور یہ امتحان امتحان ہے دنیا، یہ بھی ختم ہو جاتا، یہ سارے ہی سارے جنت میں چلے جاندے ہیں، تو پھر اللہ نے جو سارا کائنات کا نظام بنایا وہ کیسے چلتا؟ اس لیے اللہ نے زبردستی کسی کو پکڑ کے گمراہی پہ بھی نہیں چھوڑا، ہدایت کی طرف بھی نہیں چھوڑا، اللہ نے رستہ بتا دیا، اس کی تفسیر بیان کر دی، یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو گے تو یہ ملے گا، یہ شیطان کا رستہ ہے، اس پر چلو گے تو یہ ملے گا، اللہ نے ساری تفصیل بیان کر دی۔ اس لیے فرمایا ٹھیک رستہ اللہ کا رستہ ہے، الا الی اللہ تسیر الامور، خبردار، فرمایا
اللہ ہی کی طرف تمام کام اور تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنا عقیدہ اور نظریہ یہ بنایا کرو کہ سوموار اور جمعرات کے دن تمام کام اور تمام معاملات جب اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، انسان کے عمل بھی اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف نہیں لوٹائے جاتے اور نہ ہی وہاں پر پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔